आज प्रोग्राम में बात करेंगे पैनामा पेपर्स केस की, जिसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कर रहा है। आज कतरी शहजादे हम्माद बिन जासिम का दूसरा खत अदालत में जमा करवा दिया गया। उसके बाद बात करेंगे कौमी असेंबली के इजलास की, जो आज स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। ऐवान में खिताब करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने स्पीकर से वो तहरीक इस्तिकाक पेश करने की इजाज़त तलब की जो वज़ीर आज़म की ऐवान में मुबैना गलत बयानी के खिलाफ अपोजिशन अरकान ने जमा करवा रखी है। और आखिर में कुछ बात करेंगे भारत और यूएई के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात की। यूएई के वली अहद जो भारत के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, उन्होंने आज भारत की रिपब्लिक डे परेड में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ एंड बोलबोलपाकिस्तान@news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। नुसरत साहब सॉरी, एक हेडलाइन मेरी पुरानी हो गई क्योंकि जब मैं गई थी तो उस वक्त तक यही आया। उसके बाद मैं तो देख नहीं पाई क्योंकि मैं मेकअप रूम में चली गई। तो प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ। मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि कुछ हंगामा चल रहा था। एक थोड़ा सा पहले पर्सपेक्टिव आपको याद होगा कि जब ये परसों या तरसों जब मुल्तान में मेट्रो बस का इफ्तिताह हुआ तो मैंने 2 क्लिप्स चलाई थी प्राइम मिनिस्टर की। मैंने प्राइम मिनिस्टर की तकरीर, आपने दूसरा पोर्शन निकाला था, मैंने कहा बीबी वो दिखाओ, और मैंने कहा कि ये बॉडी लैंग्वेज जो है मुझे कुछ पता क्या बॉडी लैंग्वेज की बात। फिर मैंने कहा ये देखो साथ में शहबाज शरीफ की भी तकरीर सुनो, ठीक है राइट। फिर मैंने तुम्हें ये भी कहा कि देखो लगाई बुझाई वाले लोग होते हैं और वो एक वीडियो जो घूम रहा है उसकी रोशनी में वो जिसमें डांस वांस हो रहा है किसी क्लब में, पता है कि जी हम तो दादा से लेकर पोती तक का पूरे खानदान का इनके नुक्ता नज़र से हिसाब किताब दे रहे हैं और इसके बावजूद दिन रात जो है वो हो रहा है। तो इनफ इज इनफ वाली फीलिंग डेवलप हो रही थी। ठीक, मैंने आपको रिपोर्ट किया और बहुत मोहतात अंदाज में रिपोर्ट किया था। आज उसका शाखसाना जो है वो नज़र आ गया। वही मसला है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ये चाहते हैं उनके दावे के मुताबिक कि वज़ीर आज़म साहब ने इस मुक़द्दस ईवान में झूठ बोला। उन्होंने जो तकरीर की थी पैनामा के हवाले से, तो लिहाजा चूँकि उन्होंने ईवान में झूठ बोला लिहाजा उन्होंने इस ईवान की मुक़द्दस ईवान की तौहीन की। ठीक, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब उस पे स्पीकर की पोजीशन है कि जनाब ऑलरेडी इस मुल्क का आला तरीन फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसमें आपने ये क्वेश्चन भी रेज कर रखा है कि मुक़द्दस ईवान में सियासी बयान / गलत बयान देकर वज़ीर आज़म सादिक और अमीन नहीं रहे, तो चूँकि ये फैसला ऑलरेडी जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे गौर आपने वहाँ ये सवाल उठा दिया है, तो मैं पैरेलल कैसे आपको मौका दे सकता हूँ। ये 1-2 है पोजीशन। ठीक, उस पे जाहिर है कि वो हंगामा करते हैं जो अपोजिशन का हक होता है। आज दोबारा उन्होंने तकरीर की शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जिस पे जाहिर है कि वो प्रेस कर रहे थे कि वाई ही शुड बी गिवन, तो उसके जवाब गजल के तौर पर स्पीकर साहब ने उनकी बात को सुनने के बाद कहा कि हाँ जी ख्वाजा आसिफ साहब आप वो हुकूमती बेंचों की तरफ से जवाब देने के लिए उन्हें दिया माइक, तो उन्होंने कहा नहीं मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। फिर शोर शराबा, गली गली में शोर है वगैरह 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 और नारेबाजी खूब, फिर जवाबन इनकी तरफ से भी हुई। दरी इसना जो है वो शायद खाकान अब्बासी साहब, बहुत कम लोगों को मालूम है कि उनका नवीद कमर के साथ एक ज़ाती रिश्ता भी बहुत पुराना है। राइट। वो गालिबन उन्हें हेलो हाय कहने या ये कहने के यार इन्हें समझाएं क्या कर रहे हैं, क्या आयल के उस तरफ चले गए। वो उनके
نوید قمر صاحب کے پاس. نوید قمر بھی جو ہے وہ یعنی کہ سامنے کی پہلی کی نشستوں پر بیٹھتے ہیں. مین وائل شاہ محمود قریشی صاحب کی سپورٹ کے لیے شہریار آفریدی اور مراد سعید صاحب بھی وہاں موجود تھے. تو بظاہر جو محسوس ہو رہا ہے وہ یہ کہ شہریار آفریدی صاحب جو ہیں وہ ذرا جذبات میں شاید خاقان عباسی صاحب کی طرف بڑھے, کو گریبان وغیرہ پڑھنے کا, پھر اس کے بعد ادھر اور ٹا اور یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. نیا تو نہیں ہے, بلکہ آج والا فرینکلی سپیکنگ ابھی میں سن رہا تھا, بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے جی ارے تاریخ میں ایسی ہنگامہ رائی وغیرہ وغیرہ. میں نے 1985 سے لے کر آج تک اسمبلی کو کور کی ہے, گیلری میں بیٹھ کر دیکھتا رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے ملک میں یعنی اس پورے عرصے میں 1985 سے لے کر آج تک, آج کا دن میں شامل کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, جتنی ہنگامہ رائی جب مرحوم سردار فاروق خان لغاری صدارتی خطاب کرنے آئے تھے اس سے زیادہ میں نے ہنگامہ رائی آج تک نہیں دیکھی. اور آج کے واقعات سے کہیں زیادہ سنگین قسم کے جھگڑے بھی اسی ہاؤس میں دیکھ رکھے ہیں. یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. یہ جو اسمبلیاں ہوتی ہیں یہ ایک معاشرے کے روایتی کلچر کی نمائندہ ہوتی ہیں. اچھا ہم تو ویسے ہی بڑا راؤڈی کلچر ہیں, ہر آدمی جو ہے وہ آستینے چڑھانے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ابھی چاہیں تو آپ ریکارڈ میں جا کے, ساری دنیا کی باتیں, جاپان, برٹن, پتہ نہیں کون کون سی, سب سے زیادہ نہیں بی بی, جاپان اور کوریا تو بہت کرنے والا معاشرہ نہیں, لیکن ادروائز وہ کیسا معاشرہ ہے, بہت تمیزدار, یوں کر کے وہ جھک جھک کے ملتے ہیں وہاں پہ خوب. اور پھر وہ ترکی میں ماشاءاللہ, اور پھر حتیٰ کہ اب تو جو مدر آف پارلیمنٹ ہے برطانیہ, کیا کچھ نہیں ہوتا. نہیں وہاں پہ دیکھو زبانی تو ہوتا ہے لیکن جھگڑے فزیکل برالز نہیں ہوئی, وہاں بھی شروع ہو گئی, کیونکہ پوری دنیا میں ٹرمپ جیسے لوگ ہیں تو کیا ہو سکتا ہے. تو یہ لیکن اس میں جو غلط بات یہ ہے وہ صرف اتنی ہے جو میں نے آپ کو پہلے, میں اس لیے حیران نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو 2 دن پہلے تیار کر دیا تھا کہ یہ ان کا ایٹیٹیوڈ چینج اور وہ ساتھ ہی اس نے بریک کا کہہ دیا. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. یس نصرت صاحب. اچھا آپ نے ویسے دوبارہ حرکت یہ کی ہے کہ پاناما پیپرز کی ہیڈ لائن بنائی ہے, شاید بنتی بھی یوں تھی کہ چونکہ اب خط نمبر 2 آ گیا ہے. ریٹنگ نصرت صاحب آپ کل ہی کہہ رہے تھے کہ ریٹنگ. لاہور سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بھائی صاحب آپ ٹیلی ویژن پہ اپنی آواز سن رہے ہیں, آئی ایم سوری, یا تو بات کریں یا ختم, لائن ڈراپ. یس چلیں ٹھیک. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کر کے اور میں کہہ کے مر جاتا ہوں ابتدا میں. اینی وے وہ میں نے بی بی بہت عرصہ پہلے آپ کی خدمت میں, کیونکہ آپ کو کچھ بات بتائی جاتی ہے اور آپ وہ مان کے نہیں دیتی ہیں, تو وہ میں دوبارہ درخواست کرتا ہوں بھائی کون سی تاریخ کو میں نے کیا فریاد کی تھی وہ ذرا چلا دیجیے. اب تم مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نام کی ایک چیز سنی ہے دنیا میں ہوتی ہے کوئی, یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کے اکاؤنٹس وغیرہ دیکھتے ہیں, جو آپ مطلب حساب بہی کھاتے کو ٹھیک کرتے ہیں. اچھا یہ نواز شریف وغیرہ پرسوں انہوں نے کاروبار شروع کیا ہے؟ نہیں نصرت صاحب آف کورس ناٹ. یہ تو 20-30 سال سے یہی کام. پتا ہوگا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیا ہوتا ہے, ان کے منشی ہوتے ہوں گے. بالکل ہوتے ہیں, سب کو پتا ہے کہ ان کے مطلب ان کے اکاؤنٹنٹ کون ہیں. یہ پتا ہوگا نا. عزیزیہ مل جو سعودی عرب میں اسٹیل مل تھی ان کی, وہ بکی. جی بھیا اب میں اس اور زیادہ میں نے صرف اس لیے آپ کو بتایا ہے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا بی بی کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس وغیرہ وکلا یہ وہ سارے اسی لیے ہوتے ہیں, ان کا دھندا ہی یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ٹریل سیدھی کر کے دیں. ٹھیک ہے بالکل. اور یہ اپریل سے معاملہ چل رہا ہے, بہت وقت ہو تو بی بی اب جنوری کا بھی اخیر ہو رہا ہے دوسرے سال کی, تو اب اگر کوئی ٹریل نہیں بھی تھی تو کھودی بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب تو اس بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کی پولیٹیکل ریپرکشنز یہ ہو رہی ہیں کہ یہ جو فیملی ہے, کیونکہ
یہ بہرحال حقیقت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو عدالت میں اس طرح کے سوالات کا سامنا ہاں ورنہ تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا. اچھا اس کا کریڈٹ جو ہے وہ رائٹ فلی جاتا ہے عمران خان صاحب کو. اب وہ اس کریڈٹ سے ظاہر ہے مطمئن نہیں ہوں گے. وہ کہیں گے کہ یار اس سے تو ہمارے تو بات بن گئی, ہم نے بھی put him in the dock, تو why not push it more. ظاہر تو they would keep pushing it more. لیکن اس میں دوسری دانش میں یہ ہے کہ یار جب ہم کورٹ میں جا کے ہر چیز اپنا, اور ایک بنیادی طور پر یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں اور یہ کنزرویٹو فیملیز یہ اپنے مسائل کو they are خاموشی سے کام کرنے والے عادی ہوتے ہیں نا, تو جب ہر چیز وہ ایچی پیچی کر کے سامنے آ جائے, ایوری ڈیٹیل آ جائے, تو ظاہر ہے اس کی اریٹیشن ہوتی ہے. تو یہ آپ کو ٹینشن ہوتی, یہ بڑھتی رہے گی. اور لیکن اس میں اب مجھے جو اطلاعات اور جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, اب اگریشن جو ہے وہ پی ایل این سے آئے گا, وہ میرے دانست میں میری ٹھوس اطلاعات کی بنیاد پر میری اسیسمنٹ ہے, اس لیے میں نے پرسوں آپ کو کہا تھا, اور آج میرے پاس اس کی سے بھی زیادہ ہیں. اب اگریشن کا انیشیٹو جو ہے وہ پی ایم ایل این اپنے پاس رکھے گی ود دا آئیڈیا کہ انف از انف. آج ہی شہباز شریف صاحب نے ایک اور تقریر کیا ہے, وش کہ میں اس کی کلپ آپ کو دکھا سکتا. ری انیکٹمنٹ آپ نے بہت اچھی کر دی ویسے, شہباز شریف صاحب کی تقریر کی ویری نائس, ہاتھ دو گئی. اچھی کرتے ہیں لیکن شہباز شریف کی ری انیکٹمنٹ. یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہے گا, تو اس کو ادھر ہی رکھیں جیسے ہم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں مجھے نہیں مطلب پتہ کیوں صاحب ایک چیز تھی صرف کہ وہ اگر قطری شہزادے کو اپنے پہلے خط پہ ایک اور خط دے کے وضاحت کرنی پڑی تو پھر مجھے لگا شاید اس میں کچھ ہے. دوسرا لوگ بڑا پسند کرتے ہیں پیناما پہ ڈسکشن فار سم ریزن, آئی ڈونٹ نو وائی. دیکھو میرے پاس ہمارے پاس ہے, ہم کیا ڈسکس کریں بھائی, عدالت. بالکل ٹھیک ہے عدالت, اور اتنے مہنگے مہنگے وکیل, اس کے بعد جب وہاں سے نکلتے ہیں لوگ تو پھر ایک کم از کم 4 بجے تک یہی چلتا رہتا ہے لائیو کٹ ہو کے. تو اس میں اب میں یہاں بیٹھ کے کیا بات کروں بھائی. ہاں حسن عبدال سے کال جی جلدی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام نصرت صاحب, راجہ فیاض بات کر رہا ہوں سر. جی راجہ صاحب. سر اگر انہوں نے فیصلہ چوراہے میں اور چوک میں ہی کرنا ہے تو عدالت میں کیوں گئے یہ لوگ پی ٹی آئی والے. جی یہ چلیں جی, یہ آپ کا بڑا یہ بھی ایک ویلڈ کویسچن ہے. شکریہ جی بہت. میرے پاس آئی وش کے کوئی جواب ہوتا, میں تو ان کا اسٹریٹجی نہیں بناتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دے آر بلیڈنگ دی اینمی ود 1000 وونڈس, اور سوری کٹس, کہ وہ لگا کر. اینی وے میں بنیادی طور پر چونکہ آج ہمارا ہفتے کا آخری پروگرام تھا, میں آج صرف فوکس کرنا چاہ رہا تھا یہ فارن پالیسی میں جو مضمون آیا ہے, یہ پاکستان از دا کرائسس فلائنگ انڈر دا ریڈار. ٹھیک. اچھا مضامین بہت چھپتے رہتے ہیں بی بی, لیکن یہ مضمون جو لکھا ہے یہ ایک بڑے اہم آدمی نے لکھا ہے, جیمز اسٹیو ریڈس اس کا نام ہے. یہ بندہ جو ہے یہ نیوی کا ایڈمرل, پھر اس کے بعد یہ کہ نیٹو کا کمانڈر, بالکل سینٹ کام میں رہا, اور آج کل دنیا کی بہت پریسٹیجیس ٹفٹ یونیورسٹی, فلیچر اسکول آف لا اینڈ ڈپلومیسی, ان کے ڈین ہیں شاید, ان کے ڈین ہیں. بالکل. اچھا اب یہ بندہ جو ہے, دنیا میں ہزاروں ملک ہیں اور بہت کچھ جو آج کل اگر تم دنیا دیکھو تو ایک تو ٹرمپ کے مسخرے پن پہ ساری توجہ لگی ہوئی ہے, اور اگر کوئی کرائسس ڈسکس ہو رہا ہے تو وہ یا سیریا کا ڈسکس ہوتا ہے, یا پھر ایک جی یورپ میں رائٹسٹ جو ہے وہاں پہ انتہا پسندی پھیل رہی ہے غیر یورپین لوگوں کے خلاف. اس کے علاوہ اگر بات ہوتی ہے تو یہ ہو رہی ہے کہ جی چین کا بڑھتا ہوا اثر ہے اور کیسے ہاؤ ٹو کاؤنٹر اٹ. اس کے علاوہ کوئی بات پوری انتخابی مہم میں بھی نہیں ہوئی. ہاں پاکستان کا تو ذکر ہی بالکل نہیں تھا واقعی. اب اس سارے ماحول میں جب دنیا بھر کے رہنماؤں کی, میڈیا کی فوکس میں کہیں پاکستان نہیں ہے, چائنا, بالکل, تو یہ شخص جو ہے جو اپنا جو بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی صاحب مسٹر ٹرمپ اس پہ توجہ دیں. اصل جو تمہارے لیے امیڈیٹلی کرائسس آنے والا ہے کچھ ہی دنوں میں وہ آنے والا ہے پاکستان سے. ایک ملک ہے جو
وہ ملک ہے جس کی آبادی 200 یعنی 20 کروڑ ہے بالکل اور جو نیوکلیر پاور ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے. میں یقینی طور پر صرف اور صرف میں نے آج یہ اپنا ذہن بنایا ہوا تھا نہیں ٹھیک ہے کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس یہ اس میں کیا لکھا ہے, کیوں لکھا ہے کہ گلمی نے ایک پروفیسر آدمی ساری دنیا دیکھی ہوئی جنگوں کو سمجھتا ہے, وہ بجائے اور دنیا کے ہزار مسائل دیکھنے کے, اور اس نے ساتھ ہی بریک کا کہہ دیا. مطلب کیوں پاکستان پہ اس کی خاص طور پہ نظر پڑی. چلیں وقفے کے بعد اس پہ گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں ٹویٹ کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا وہ چونکہ وقت کی کمی ہے اور میری یہ کوشش تھی کہ میں صرف اسی موضوع پر رکے رہتا اور میں اور آپ مل کے برین سٹارمنگ کرتے کہ یہ کیا ہے, کہ یہ کیا ہے, اس کی کیا ریپرکشن ہے اور کیا ہے. لیکن اس سے زیادہ ایک دم سے جو یعنی توجہ طلب بات آ گئی, کل میں نے جس کا ذکر بھی کیا تھا کہ آج بھارت کا ریپبلک ڈے تھا, یعنی جس دن ان کا آئین بنا, یوم جمہوریہ اس کو وہ کہتے ہیں, اور آج کا مہمان خصوصی جو ہے وہ کراؤن پرنس تھے, شیخ زید بن سلطان ال نہیان کا بیٹا. چلیں جی کوئی بات نہیں, ہم اس کو شاید اتنی اہمیت نہ دیتے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اگست 2015 میں نریندر مودی جو ہے یہ یو اے ای گیا تھا, اور اٹ واز اے ویری ریئر اوکیزن. نمبر 1, ایک تو اس کو نے وہاں پہ ٹیمپل کا ایک سنگ بنیاد جی بالکل بڑی بات تھی وہ. اینڈ دین اگین اے ویری ویری انیوژل تھنگ کہ ہی واز الاؤڈ ٹو ایڈریس, کہ وہ وہاں مقیم بھارتیوں کو وہاں کے اسٹیڈیم میں کھڑا ہو کے مثلا یہ چیز انہوں نے, بھٹو صاحب میں جتنے بھی لوگوں کو جانتا ہوں قریب ترین تھے وہ انہوں نے بھی شیخ زید فیملی کے, اور انہیں تقاریر کرنے کا بہت شوق تھا, انہیں نے بھی کبھی یہ پریولیج انجوائے نہیں کی, بٹ ہی ڈیڈ. اس میں جو موصوف نے تقریر کی تھی اس کی پہلے ایک کلپ سن لو. امارات اور بھارت کی طرف سے آتنکواد کے خلاف 2 ٹونک شبدوں میں بنا لاگ لپیٹ اور کسی کی پرواہ کیے بنا صاف صاف شبدوں میں سنکیت دے دیے گئے. آتنکواد کے خلاف ایکتا کا سور آج اس دھرتی سے اٹھا ہے. میں اسے بہت اہم مانتا ہوں, اور اتنا ہی نہیں, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے, عقل مند کو اشارہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے, آتنکواد ہم دونوں کا یوں. ٹھیک ہے, 2 ٹوک شبدوں میں بنا لاڈ لپیٹ سیدھے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ بھائی نو دہشت گردی, اور بھارت اور امارات دونوں نے. That's what he said. ٹھیک ہوگی بات. اب یہ اگست 2015 کی بات ہے, اس دوران اتنا کچھ ہو گیا. کل بہت سارے پاکستانی مجھے یو اے ای سے وہ ای میلیں یہ وہ کر کے برج کی تصویر کو دکھا کے, برج خلیفہ, میں نے کہا بھائی میں نے اپنے وہ اس میں, اب میں تو پاکستان کرنا فارن پالیسی بنانے والوں میں سے ہوں, میں ٹھیک ہے بھائی, دکھا ہی سکتے ہیں نا اپنے شو میں, افسوس کا اظہار کر رہے تھے. لیکن اس کی روشنی میں میں مجبور ہو گیا کہ میں یہ 1 یہ 2 یہ 3 4 اور 5 صفحوں کا ان دونوں ملکوں کا لکھا ہوا جوائنٹ ڈیکلیریشن, ٹھیک, یس ٹھیک ہے جی, جس میں ٹوٹل ملا کر 62 نکات ہیں. 62 پوائنٹس, رائٹ, پتہ نہیں کتنے انہوں نے جو بہت کمپریہنسو ہے. اس میں جو میری دانست میں جو پیراڈائم شفٹ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہمارا برادر ملک یو اے ای, وہ ملک جو ان 3 ملکوں میں ایک تھا جنہوں نے ملا عمر کی حکومت کو تسلیم کیا افغانستان میں. پلیز اتنا سالڈ آپ کا اسٹریٹجی کہلائے. رائٹ. اب
ان کا بی پوائنٹ نمبر 9 یہ ہے، وہ پہلے تو باتیں ہوئی ہیں وہی جو وہ کہہ رہا تھا ٹیررزم وغیرہ کہ وہ جنرل ٹرمز میں ہیں، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے، اس کو آسان ترین لفظوں میں پڑھو تو یہ کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اراکین بڑھا کر اور اس میں بھارت کو جو پرماننٹ جن کو ویٹو کا حق جی جو وہ جو کہتے ہیں ہمیں مستقل رکنیت یہ 5 جو ہے نا ابھی تو بالکل کہ سیکیورٹی کونسل کے 5 مستقل اراکین وہ کہ جن کو ویٹو کا حق بھی ہوتا ہے، یو اے ای ہمارے برادر ملک نے ان کی لکھ کر سپورٹ کر جی بی میں نہیں کہہ رہا یہ The two leaders agreed to support each other's candidatures and campaigns that unite. اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں جو بھی قراردادیں پیش ہوا کریں گی تو دونوں ممالک اس میں مل کر ووٹ کیا کریں گے. مطلب ایک ہی ان کی پالیسی ہوگی. میں نہیں کہہ رہا، یہ تو میں لکھا ہوا نا. Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed for the consistent support expressed by the UAE. یعنی یہ شکریہ ادا کر رہا ہے مودی in writing for India's candidature. As a permanent member of the for permanent membership. میں اپنی طرف سے تو نہیں مگر میں تو اس پہ حیران ہو رہی ہوں کہ 2015 میں گئے تھے مودی صاحب جب بنیاد رکھی تھی تو تب تک ہماری فورن آفس نے کچھ ان کو پتہ نہیں تھا یہ ہو رہا ہے. ابن صاحب سال سے زیادہ ہو گیا. It's been more than a year. He went in August 2015 سے یہ اس چیز کی بنیاد رکھی گئی تھی نا، یہ جو کوآپریشن کر رہے ہیں. اور کو بات سننا چاہتے ہیں؟ نہیں مطلب ہم سو رہے ہیں اور کیا اس میں جواباً یو اے ای نے کیا حاصل کیا ہے. اب یہ ایک عجیب کمال کی بات ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں ہماری کمزوری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایران اور بھارت دونوں کلبھشن سعودی عرب سے بھی ان کے تعلقات اچھے جا رہے ہیں، ہم کیا مطلب او بی بی، لیکن یہ لکھا ہوا دیکھو کیا اور کیا ان کو The two sides condemned efforts including by states to use religion to justify, sustain and sponsor against each other. They further deplored efforts by countries to give religious and sectarian color. Oh dear. یہ کیا ہو رہا ہے کہ مسلکی بنیادوں پر جو کچھ کر کے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایکٹیویٹیز آف دا سو کالڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز. یعنی اس کا تفصیل سے اگر آپ مطالعہ کریں سفارت کاری کے نقطہ نظر سے تو یو اے ای ان ریٹرن بھارت سے یہ حمایت حاصل کر رہا ہے کہ جی جو مسلکی جھگڑے چل رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں، اس میں وہ ملک، کیونکہ اگر سیکٹیرین بنیاد تو کی جائے تو ایک ہی سنگل آؤٹ ہوتا ہے نا ایران، اور نان اسٹیٹ ایکٹرز وغیرہ کی بات ہوتی ہے تو شام میں حزب اللہ کی بات آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اب یہ ان کا سویپ ہو جاتا ہے. تیسری اہم ترین بات یہ ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ حاصل کرنے کے باوجود بھارت بنگلور میں اپنے آئل ریزرو بنا رہا ہے بہت ہیوج جو ہے کہ جی ان کیس آف ایمرجنسی وہ جو ہوتے ہیں وہ آدھا ایران نے فل کیا ہے اور آدھا باقی یو اے ای کرے گا. This is what is called ڈپلومیسی. اور باقی آپ تقریر کر لیں اور کچھ مسلم امہ کا ذکر کر رہے ہیں. نہیں ایسا کرو پنہ میں نہیں نصرت صاحب، یہ تو بڑی خوفناک بات ہے. نہیں آپ بریک ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس کی جو امپلیکیشنز مزید ہیں وہ نصرت صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @پاکستان_. نصرت صاحب، جرمنی سے ایان خان ہے کوئی، انہوں نے ہمیں سوال لکھ کے بھیجا ہے کہ کیا پاکستان کی فورن پالیسی کو ہمیشہ سیکیورٹی کے پرسپیکٹو سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ آئی ہوپ ان کا نام میں نے ٹھیک بولا ہو، پوچھا تو تھا لیکن آئی ونڈر. ایان نہیں، ایان. انہوں نے that's what this person said when I asked them. They said like Ayan but with an E. So ایان. چلیں بہرحال ان کے سوال کا شکریہ. وہ مجھے ویسے یہ پینل والے بتا رہے ہیں کہ آج کالرز بھی بہت ناراض ہو رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ٹائم کم تھا اور میٹیریل اتنا سینسٹیو آ گیا ہاتھ کو اس کا ذکر کرنا. میں تو اس صورتحال میں ہوں کہ حیران ہوں کہ رہوں یا پیٹوں جگر کو میں والی صورتحال ہے. اینی وے وہ یہ ہے کہ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اپنے قیام سے ہی لے کر ہمیں ایک ایگزسٹینشلسٹ تھریٹ رہا تو وی کوڈ نیور لک بیک.
ठीक। और बदकिस्मती से साथ ही 1971 भी हो गया। सो हमारी जो पूरी पैराडाइम बनी है वो एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट वाली बनी है, और वक्त लगेगा जब तक हमारे यहाँ रीजनल स्टेबिलिटी नहीं आती है तो यही हम रहेगा। शायद इससे अलग नहीं हो पाएंगे। आसान तरीन मुख्तसर तरीन लफ्ज़ों में फिल वक्त में यही जवाब दे सकता हूँ। लेकिन गेटिंग बैक टू द जॉइंट स्टेटमेंट, मैं ये समझता हूँ कि ये जो हम तमाशा कौमी असम्बली में दिखा रहे हैं, मुझे अफसोस इसलिए हो रहा है कि गुलमी ने 2004 या 2005 की बात है, आई एम नॉट वेरी श्योर, यहाँ पर यूएई का एम्बेसडर होता था, डॉक्टर कमजी उसका नाम था। वो मेरा बहुत दोस्त भी था ज़ाती, और सच्ची बात है कि उसने सबसे पहले मुझे ये खबर बताई थी कि नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब जा रहे हैं, जब कोई नहीं मान रहा था। राइट। और मैंने वो खबर इतने बाखबर एम्बेसडर ऐसे क्योंकि उनकी कोई रिश्तेदारी थी शायद शेख साहब से। ओके। तो उस ज़माने में जो है ये कंदहार और बलूचिस्तान वगैरह में बहुत कहत साली थी। तो वो मुझे जो है हर तीसरे चौथे दिन जो है वो अपने घर बुला लेता था, तो वो कहता था कि दिस इज द कॉल फ्रॉम माय प्रेसिडेंट, ही वांट्स टू नो कि सैटेलाइट क्या कह रहा है कि बारिश की कहीं नहीं, कि ऐसी एक शेख जैद नयान की वाबस्तगी थी पाकिस्तान के साथ, जो बेसिकली की थी। ये प्राइमरीली भुट्टो साहब ने उसको कल्टीवेट किया था, और बाद में ऑब्वियसली सारी हुकूमतों ने उसको बरकरार रखा। ठीक, राइट। लेकिन अब उस प्रेसिडेंट का बेटा जो है जब भारत में मौजूद हो और ये ज्वाइंट स्टेटमेंट आए, और मैं खुद जाती तौर पर अब एक 2% का रिपोर्टर होते हुए मुझे एक उसकी यानी कि पाकिस्तान के बारे में कंसर्न से जो आगही है वो परेशान करती है, वो तकलीफ देती है। इसमें अब नुक्ता नंबर 18 है कि भारतीय हुकूमत ने शुक्रिया अदा किया कि यूएई ने सॉलिडारिटी दिखाई कि उनके जो पठानकोट और रूड़ी पे हमले हुए थे, यानी कि यूएई ने जो भारत का नैरेटिव है उन दो वाकयात के बारे में, पठानकोट और रूड़ी, उसको वो करते हैं। जवाब उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि जी आपको याद है कंदहार में जी बिल्कुल सफारतकार जो हो गए थे। अब इसके अलावा आप इसका एक एक लफ्ज पढ़ो ना तो हैरानी होती है कि ये वो मुल्क जिसको हम बहुत अपने करीब समझते थे। अरे भाई, मतलब मैंने आपको छोटा सा वाकया बताया कि एक सफीर जो है उसको उसका सदर परेशान करके कहता रहता है कि क्या सैटेलाइट वो सूरत हाल है, और वो मुझे कह रहा होता था कि तुम जाके यार वो पता करो कि भाई ये वेदर वाले लोगों से। ये यमन वाले क्राइसिस के वक्त से बदला सिचुएशन या आहिस्ता चेंज आया? व्हाट इज द रीजन? हैपन जस्ट लाइक दैट। हां वही ना, मतलब ये कोई इस तरह नहीं होता। लेकिन अब हमें देखना है ना अब रीजन में हम कहां खड़े हैं। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात की नौइयत क्या है? ठंडी। भारत के साथ तो खैर है ही है, जो बिगाड़ वो अपनी जगह है, और वो कोई को बेहतरी की नजर नहीं आ रही। बल्कि आप आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि हम फरवरी से जो है हफ्ते में एक आध सेगमेंट जो है, अगर पूरा प्रोग्राम नहीं तो हम यूपी के इलेक्शन पर फोकस करेंगे। राइट। यूपी बीबी अब 20 करोड़ का सूबा मतलब है, तकरीबन जितने लोग हमारे मुल्क में हैं उतने लोग एक वहां का जो इंतखाब है, मैं आज आपको कह रहा हूं जिम्मेदारी से, वो फैसला करेगा कि उस इलेक्शन के बाद क्या नरेंद्र मोदी अपनी हॉकिश पोजीशन को मजीद हॉकिश बनाएगा, ठीक, या वो थोड़ा सा कहेगा, वो चिल हो जाएगा कि ठीक है, वो कहेगा कि नाउ इट्स ओके, आई कैन टॉक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब इस सूरत अहवाल में वो जो हम ओरिजिनल जेम्स स्टिवराइडस के हम आर्टिकल पे आ रहे थे, इसमें हमें थोड़ा सा अभी से गौर कर लेना चाहिए कि वो अपनी सदर को ये मशवरा दे रहा है कि यार पाकिस्तान को इंगेज करो, नजरअंदाज न करो, वॉर्न कर रहा है खास तौर पे भारत कि यहाँ पर बहुत जल्द कुछ बड़ा वाकया होने वाला है पाकिस्तान में, ठीक है। और वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये बता रहा है कि आप पाकिस्तान को कोई ना कोई इंसेंटिव दो, कोई इनकी मईशत की मदद करो, इनके इस्तेहकाम में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम को बेहतर बनाने के लिए, और थोड़ा सा भारत पर
जोर डालो कि वो पाकिस्तान के साथ पाक इंडिया ताल्लुकात बहुत एक अहम उसका पॉइंट है ना कि ये एक मसला है, इनको हल कराने में हेल्प पूरी टोन एंड टेनर है वो बहुत concern ईमानदारी की बात है, वो ज्यादातर इट्स प्रो पाकिस्तान। जी कंसर्न है ना वहाँ, उसमें काफी कंसर्न तो यही बात जो है वो अमेरिकी वजीर दिफा ने इंसेंटिव्स का लफ्ज़ यूज किया था अपनी, तो हमने क्या उन्हें अप्रोच किया है इन दोनों हजरात को? नॉट रियली, वो गए थे फातमी साहब, फिर हमें तो तारिक फातमी साहब गए थे, वापस आ गए। बहरहाल आज का हमारा प्रोग्राम भी खत्म हुआ, हफ्ते का भी आखिरी प्रोग्राम है। हम मंडे को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।